میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک۔ افغان حکومت بظاہر خود مختار دکھائی دیتی ہے، لیکن عملی طور پر وہ مسلسل بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، جو کہ خطے میں امن و امان کے لیے ایک انتہائی خطرناک رجحان معلوم ہوتا ہے۔ بھارت پاکستان میں امن کو تباہ کرنے کے لیے افغانستان میں موجود کالعدم تنظیموں کو بطور پراکسیز استعمال کر رہا ہے، اور ان کی مدد سے پاکستان کے اندر تخریب کاری کی راہیں ہموار کی جا رہی ہیں۔ ایسے حالات میں افغان سرزمین میں بیٹھ کر دشمن قوتیں ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں، جبکہ افغان حکومت یا تو ان سرگرمیوں کو نظر انداز کرتی ہے یا ان کے خلاف مؤثر اقدام نہیں کر رہی۔ اس رویے سے خطے کا اعتماد مجروح ہو رہا ہے اور امن کے امکانات کمزور ہو رہے ہیں۔ اب تک افغانستان اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا ہے، اس لیے اب پاکستان واضح اشارہ دے چکا کہ وہ اپنی سرحدی سلامتی برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی بیان نہیں، بلکہ قومی سلامتی کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان نے بار بار یہ واضح کیا کہ کسی بھی غیر روایتی یا مجبوری صورت میں وہ دفاعی اور جارحانہ دونوں سطحوں کے آپشنز استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ خطے میں پائیدار امن تب ہی ممکن ہے جب ہر فریق اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرے گا، بشمول اس کے کہ افغان سرزمین کو کسی بھی قسم کی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر سے افغانستان میں کارروائی سے متعلق صحافی کے سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ افغانستان میں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے بیس کیمپس استعمال ہو رہے ہیں، پاکستان کی خود مختاری اور عوام کے جان و مال کے لیے جو ضروری ہوا وہ کریں گے۔ میں آپ کو یہ کلیئر کر چکا ہوں کہ افغانستان ایز اے بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے۔ اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، شواہد بھی موجود ہیں۔ اینڈ آئی ہیو آلسو سیڈ کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے تازہ بیان نے خطے کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کو واضح کر دیا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ سرحد پار سے ہونے والی کارروائیاں اب ایک منظم شکل اختیار کر چکی ہیں۔ یہ موقف پاکستان کی بڑھتی ہوئی تشویش کو ظاہر کرتا ہے کہ افغان سرزمین پر موجود شدت پسند گروہ بالواسطہ یا بلا واسطہ پاکستان کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ ایسے میں اگر ان کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پاکستان ان کے خلاف کارروائی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ وزیر اعظم بھی ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملتی جلتی گفتگو کرتے نظر آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بس بہت ہو چکا، دہشت گردی کا سر کچلنا ہوگا۔ ہمسایہ ملک سے جو آ کر یہاں پر دہشت گردی کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ دوست نما دشمن، یہ ان کے لیے ہر لحاظ سے ان کے لیے یہ کلمات کہتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے، ان کا دل بڑھانے کے لیے۔ اور جس ملک نے ان کو عزت دی اس کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں۔ دن رات آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں، یہ محنت رائے گاں چلی جائے گی خدا نخواستہ کہ اگر ہم نے اس دہشت گردی کا مکمل طور پر اس کا خاتمہ نہ کیا اور اس کا سر نہ کچلا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ انف از انف۔ انف از انف۔ وزیر اعظم اور پاک فوج کے ترجمان کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر دہشت گردانہ عناصر، ان کا وجود اور ان کے ذریعے پاکستان کے خلاف کارروائیاں خطے میں امن کے لیے ایک سنگین اور فوری خطرہ ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان اور وزیر اعظم کے سخت الفاظ میں اس بات کی عکاس ہیں کہ پاکستان اپنی سرحدی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ کے لیے سنجیدہ اقدامات کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کے لیے محض افغان حکومت کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے مطابق کارروائی کے آپشن کو سامنے رکھنا بھی لازمی ہو گیا ہے۔ اعجاز محمود ملک صاحب سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ السلام علیکم اعجاز ملک صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا آج کا پریسر انتہائی امپورٹنٹ، پشاور میں یہ جو پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی، اور پھر گزشتہ رات سے جو خبریں سامنے آ رہی تھی افغانستان کو لے کے، تو کیا اب ریاست فیصلہ کر چکی ہے کہ نو مور نیگوشیشنز، اب ہارڈ ہٹنگ ہوگی چاہے کسی بھی حد تک جانا پڑا؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، بالکل جیسے ابھی وزیر اعظم صاحب کا آپ نے ان کی ساؤنڈ بائٹ تھی، بالکل ایسی ہے کہ ہر ریاست کی ٹالرنس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن اگر دوسرے جو فریق ہیں، جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں، اگر وہ ہماری اس ٹالرنس کو کسی طرح یہ سمجھیں کہ وہ ہماری کوئی کمزوری ہے، تو پھر یقیناً جو ہے اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ واقعی جس نہج پہ اب چیزیں ہو گئی ہیں، افغانستان ایپی سینٹر ہے پاکستان کے خلاف ٹیررزم کا، اور اس ایفرٹ میں جو پاکستانی خوارج جنہوں نے وہاں پہ پناہ لے رکھی ہے اور جن کو مزید جو ہے جو ان کو جو سپورٹ کہہ لیجئے یا ان کو حوصلہ کہہ لیجئے جو ان کو ملا
آج سے 2 سال پہلے افغان طالبان کی انٹرم گورنمنٹ کے فارمیشن کے بعد، جنہوں نے اگرچہ دوحہ ایکارڈ میں اور اس کے بعد بھی بارہا جو ہے یہ بیانات وہ دیتے رہتے ہیں کہ جی وہ اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ہمسایہ ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن عملی طور پہ انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسا اقدام نہیں کیے۔ اور اب جب کہ وہ آپٹکس جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ اب اگر وہ جا کے ہمارے ہی دشمن جس کے ساتھ ابھی حالیہ مہینوں میں ہم جنگ کر کے جو ہے اور ان کو ایک شکست فاش دینے کے بعد ہم فارغ ہوئے ہیں، اور جو ملک یہ اپنے برملا اس جو ہے ناپاک ارادوں کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن سندور کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، اور جب وہ یہ کہتے ہیں تو اس کی مینیفیسٹیشن یہی ہے کہ آپریشن سندور تھرو ادر مینز، جو کہ سب کائنیٹک جو ہے سب کنونشنل ڈومین میں وہ کر رہے ہیں ہمارے 2 صوبوں میں، خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی میں۔ تو اب اگر وہ ہمارے دشمن کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر ہم حق بجانب ہیں کہ ہم اس کے خلاف۔ اعجاز ملک صاحب، وہاں سے ایس جے شنکر کا جو سٹیٹمنٹ اس کے فوری بعد آیا ہے، جو رد عمل آیا ہے، وہ بھی بڑا معنی خیز ہے۔ نور ولی محسود کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں اس میں، اور پھر اس کے بعد وہ جو سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ یہ سوورینٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، کسی دوسرے ملک کی سرحد پہ جا کے اگر کوئی اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے تو پھر اس پہ ریٹیلیشن۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف تو ظاہر ہے ٹی ٹی پی سے، پھر افغانستان سے، پھر اس میں بھارت کی طرف سے اس طرح کا سٹیٹمنٹ آنا، تو اب اس کا بیک لیش تو آئے گا؟ دیکھیے یہ سٹیٹمنٹ تو ایک بے شرمی کی انتہا ہے۔ یہ اگر ہمارے خلاف تو ٹیررزم ہو رہا ہے، انہوں نے تو ایک پہلگام میں ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے انہوں نے تو ہمارے ملک میں سیولین ٹارگٹس کو ہٹ کیا، اسی چیز کو جواز بناتے ہوئے۔ اس وقت ان کو اپنی یہ جو ہے کسی ملک کی سولیڈرٹی یاد نہیں آئی تھی۔ اس وقت تو وہ پاکستان کو یہ تاثر دینے کے لیے اور اس بات کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ پاکستان اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے، اگر وہ کوئی اکراس بارڈر اگر وہ کسی ایسے ٹھکانوں کو، وہ کسی سویلین آبادی کو تو ٹارگٹ نہیں کریں گے، ہم ایک ذمہ دار ریاست ہیں، لیکن اگر وہ کسی ایسے ملیٹنٹ ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں تو وہ پھر اس کے ریئیکشن کے لیے بھی ہم وقت تیار ہیں۔ ہمیں اس کے لیے کوئی جو ہے ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا تو ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ ریزالو ہے، بلکہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ وہ صلاحیت بھی ہے کہ ہم دشمن کو اس کے گھر میں جا کے بڑی دور تک اور بڑی مضبوطی کے ساتھ جو ہے ہم اس کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ تو اعجاز ملک صاحب، اس سارے معاملے کا کوئی بیک لیش آتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ انسرجنس بڑھنے کی صورت میں، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بڑھنے کی صورت میں، ظاہر ہے ہم نے جب ان کے ساتھ کراس دا ٹیبل آ کے بات کی، پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ اپنے آپ کو مسلح کرنے کا، ری آرگنائز کرنے کا موقع ملا، دے کیم بیک اسٹرانگلی۔ اب جو ہوا ہے، جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، کیا اس کا کوئی بیک لیش آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، وہ جو میکسیمم ہمارے خلاف کر سکتے ہیں وہ آلریڈی کر رہے ہیں۔ وہ بھارت کے ساتھ جا ملے ہیں، بھارت سے سپورٹ مسٹر کر رہے ہیں، بھارت ان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اس کے بعد بیک لیش کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ یہ تو ہم جو کر رہے ہیں وہ ری ایکشن ہے، ہم خود جو کر رہے ہیں یا کریں گے وہ اصل میں ری ایکشن ہے، کیونکہ وہ تو اپنا ایکشن کر رہے ہیں تواتر کے ساتھ۔ تو کیا ہم گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے آفسر جوانوں کی اور معصوم لوگوں کی جانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے اس امید پہ کہ شاید ان کو کوئی شرم آ جائے ان تمام احسانات کی جو ہم نے اس ملک کے ساتھ کیے ہیں یا اب تک کرتے چلے آئے ہیں؟ تو یہ سمجھا جائے کہ تمام ڈپلومیٹک آپشنز اور چینلز جو ہیں اب ان کا کوئی فائدہ نہیں، یا بے فائدہ یا بے سود رہے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریسر سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب تو صرف اور صرف قوت کا استعمال ہوگا، طاقت کا استعمال ہوگا ان کے اگینسٹ۔ دیکھیے جی، ڈپلومیٹک چینلز کی آپشن تو دو طرفہ ہوتی ہے نا۔ اگر افغانستان کو ہمارے سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہم سے رجوع کریں، وہ اگر
ہمارے ساتھ جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کرنے کے بجائے یا ہماری طرف جو ہے رجوع کرنے کے بجائے اگر وہ ہمارے دشمن کے ساتھ جا کے کھڑے ہو کے فوٹو آپس کر رہے ہیں تو اس سے ہم پھر کیا نتیجہ نکالیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہم تو دیکھیے پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے. ہم ہمیشہ سے ہم تو بھارت کے ساتھ بھی کمپوزٹ ڈائلاگ کے لیے ہر وقت تیار ہیں. ہم بیک ڈور ڈپلومیسی کے چینلز بھی اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں کیونکہ ہم تو ہر قیمت پہ امن چاہتے ہیں کیونکہ یہ خطہ جو ہے یہ کسی قسم کی کنفرنٹیشن اور کانفلکٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھی امن سے رہیں, ان کے عوام کے مسائل بھی حل ہو, ان کی بھی سوشو اکنامک اپ لفٹ ہو, لیکن اگر اور اس کا ہمیں بھی اتنا ہی حق حاصل ہے. اعجاز ملک صاحب میرا بڑا سادہ سا سوال ہے سر, اس سارے معاملے میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے ایک طرف تو ریجنل پلیئرز ہیں پھر گلوبل پلیئرز بھی ہیں, ظاہر ہے چائنا ہے پھر یو ایس ہے, تو ویئر آر وی اسٹینڈنگ؟ کیا یہ جو ہو رہا ہے یا جو فیصلہ ہم نے کیا ہے, اگر چائنا ہمارا ایلائے ہے تو کیا ہم نے اس کو آن بورڈ لیا, پھر کیا یہ یو ایس کو آن بورڈ لینے کے بعد ہو رہا ہے, تو یہ دونوں چیزیں بھی تو بڑی توجہ طلب اور معنی خیز ہے سر. نہیں دیکھیے جی, میں اس چیز کا تو پریوی نہیں ہوں کہ کس کو آن بورڈ لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا, لیکن جو ایک لاجیکل انالیسس ہم کر سکتے ہیں وہ ایک تو یہ بات ہے کہ اس وقت پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے اس ریجن میں اور گلوبلی ایک ایسے پیڈسٹل پہ کھڑا ہے جہاں پہ ہم بڑے وقار کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو ہم لوگ بتا سکتے ہیں. اور جس طرح سے ہماری پذیرائی ہو رہی ہے دنیا کے کیپٹلز میں, اس میں ہمیں جو ہے کسی مزید ڈپلومیٹک ایفرٹ کی تو ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی اپنے ملک کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہم جو اقدامات بھی اٹھانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اعجاز ملک صاحب ایک اور پرابلم جو ہے وہ بگرام ایئر بیس کا بھی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ who will be happy with this؟ کیا یو ایس اس سے خوش ہوگا؟ ظاہر ہے جب ہم دوحہ پیس ایگریمنٹ یا اکارڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کے سگنیٹریز کو بھی دیکھنا پڑے گا, ایک طرف تو وہ ہے اور پھر دوسری طرف ظاہر ہے چائنا کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں. دیکھیے جی, چائنا ہمارا ایک ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے, ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے روابط ہیں اور ہم نے بہت سارے جو ہیں ٹف ٹائمز اکٹھے گزارے ہیں. امریکہ کے ساتھ ہمارے جو ہے تعلقات جو ہیں وہ عمومی طور پہ ٹرانزیکشنل رہے ہیں اور وہ ہمیشہ اس وقت ہماری طرف جو ہے ان کا جھکاؤ ہوتا ہے جب ان کو اپنے گلوبل آبجیکٹیوز کے لیے پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں ایک بیلنس لے کے چلنا ہوتا ہے فارن پالیسی میں, جس میں ہم کسی ایک پرٹیکولر کیمپ کے فالوورز نظر نہ آئیں. ہم اپنا جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ جی میں یہی سر جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کارروائی سے آپ کو لگتا ہے کہ بیلنس کریٹ ہوگا یا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا؟ جی میرا خیال ہے کہ اس سے بیلنس خراب تو نہیں ہوگا, بہتری آنی چاہیے, کیونکہ لیکن ہم جو کچھ وہاں کریں اس کے لیے جو ایک اسپرٹ اور جو اس کی آبجیکٹیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ تک محدود رہنا چاہیے. اگر اس میں اور یہ جو یو ایس بیسز کا معاملہ ہے اعجاز ملک صاحب, وہ اس سے چائنا خوش ہوگا؟ یقیناً نہیں ہوگا اور اس سے ہمیں بھی خوش نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ میری ذاتی رائے ہے, ہماری پالیسی میکر کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں یقیناً وہ بھی ہم سے زیادہ اچھے محب وطن ہیں, وہ پاکستان کے لیے بہتر ہی سوچیں گے, ہمیں ان کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان ہونا چاہیے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ابھی تو 20 سالوں کے بعد امریکہ وہاں سے نکلا ہے اور ان کی وہاں موجودگی میں ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں. اس پوری کولیشن میں 9/11 کے بعد اگر کسی ملک نے سب سے زیادہ جانوں کی قربانیاں دی ہیں تو وہ پاکستان ہے. تو ہمیں اب مزید کسی ایسی ایفرٹ کا پارٹ نہیں بننا چاہیے.
کہ جس میں ہمارا نیشنل انٹرسٹ اور ہمارے لوگوں کا نقصان ہو. ٹھیک. اعجاز محمود ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سینئر ڈیفینس اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد واپس آئیں گے. DGI-SPR کا پریسر ایک مخصوص جماعت کے اگینسٹ کیا کچھ چارج شیٹ تھا, اس پر بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کی بھرپور انداز میں مخالفت کر رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے الیمین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہٹا کر سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ کے پی کے نامزد کیا ہے تاکہ وہ اس آپریشن کو روکنے کے لیے اقدامات کر سکیں. اب ایسے وقت میں جب تحریک انصاف اپنی صوبائی حکومت کے معاملات میں اس لیے تبدیلی لا رہی ہے تاکہ یہاں جاری آپریشن کو روکا نہ سکے, تو وہیں ادارے جو ہے اس حوالے سے وہ بھی تشویش کا شکار ہیں. ان میں تحفظات پائے جا رہے ہیں کہ ایک مخصوص جماعت آپریشن کے آگے مزاحمت کا بند باندھ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج DGI-SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نہ صرف خیبر پختونخوا میں جاری دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پر بات کی, بلکہ اس آپریشن کی مخالفت کرنے والوں کو واضح اور دو ٹوک پیغام بھی دی. پشاور میں ہوئی اس پریس کانفرنس میں ایک مخصوص جماعت کو لے کے DGI-SPR کا کیا موقف تھا, ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے. اسکول کے اندوناک واقعے کے بعد اس وقت کی حکومت, انٹیلیجنس ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک انتہائی مربوط حکمت عملی اپناتے ہوئے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا شروع کیا اور ایک پرامن خیبر پختونخوا کے خواب کے مکمل قریب پہنچ گئے. بدقسمتی سے پھر یہاں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سپیس دی گئی. یہاں پر گورننس اور عوامی فلاح و بہبود کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا اور گمراہ کن بیانیے بنانے کی کوشش کی گئی, جس کا خمیازہ آج خیبر پختونخوا کے بہادر اور غیور عوام اپنے خون اور اپنی قربانیوں کے ذریعے دے رہے ہیں. ساتھ ہی خیبر پختونخوا میں موجودہ سٹیک ہولڈرز خاص طور پہ حکومت کو 3 آپشنز بھی DGI-SPR نے دیے. وہ 3 آپشنز کیا تھے, ذرا وہ بھی آپ. اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا. جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے, اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں. اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے, یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو. اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے. بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے, یہ بڑا واضح اور 2 ٹوک پیغام ہے. ماجد نظامی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ماجد نظامی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایک تو یہ پریس کانفرنس پشاور میں ہوئی ہے اور پھر DGI-SPR نے جو گفتگو کی ہے, کیا یہ ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ کھلی چارج شیٹ نہیں؟ بات درست ہے کہ DGI-SPR کی پریس کانفرنس کے اندر خاصا ایسا مواد موجود ہے کہ جس کے اوپر آنے والے دنوں میں بات کی جائے گی, اور یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ انہوں نے بیڈ گورننس کے حوالے سے, بد انتظامی, نااہلی اور کرپشن کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل کافی عرصے سے کی جا رہی تھی, اور ایسے لگتا ہے کہ عوام کے مسائل کی تپش اب ریاستی اداروں تک پہنچنا شروع ہوئی ہے اور انہیں احساس ہوا ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے. اس لیے یہ پریس کانفرنس اہم اس لیے تھی کہ چونکہ یہ پشاور میں ہوئی ہے اور وہاں پر تحریک انصاف کی صوبائی حکومت موجود ہے جو پاکستان کی وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جو رائے ہے اس سے اختلاف رکھتی ہے. تو اس لیے جب ہم اس کو اس سے ملا کے دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک اثر ہوگا. ایک میسیجنگ ہے, ایک اشارہ دیا گیا ہے واضح طور پر کہ آپ کو ہمارے ساتھ الائن ہو کے چلنا پڑے گا, وگرنہ اس حوالے سے ہماری صاحب 3 آپشنز دیے DGI-SPR نے, اور پھر 3 آپشنز کے بعد اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتی پی ٹی آئی تو کھلم کہہ دیا دین یو ول ہیو ٹو فیس دا میوزک. وہ ظاہر ہے نام تو نہیں لے رہے تھے, لیکن کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور کون نہیں چاہتا کہ یہاں پہ آپریشن ہو, تو وہ تو واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ادروائز یو ول ہیو ٹو فیس دا میوزک. پھر آپ کو ریاست ایکشن لے گی آپ کے خلاف. جی بالکل, یہ بات وہاں پہ ہوئی ہے, لیکن جو معاملہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے تنازع سے بڑھ کر اس لیے ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا کی عوام اس سارے معاملے سے غیر متعلق نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ 10 سے زائد جو آپریشنز ہوئے ہیں اس میں عوام کی یہ رائے ہے کہ بد انتظامی کی وجہ سے, بیڈ گورننس کی وجہ سے یا کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے, وجہ کوئی بھی ہو, اس سے عوام کو بہت نقصان ہوا ہے. ریہیبلیٹیشن کا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہوا. تو اس لیے پہلے جس طرح ہم دیکھتے تھے آج سے 10 سال پہلے, 15 سال پہلے, 20 سال پہلے
امن کمیٹیاں ہوتی تھیں، لشکر ہوتے تھے، قبائلی عمائدین آگے بڑھ کر اس چیز کا اعلان کرتے تھے کہ وہ ریاست کا ساتھ دیں گے، دہشت گردوں کے خلاف لڑیں گے. تو اس مرتبہ ہمیں خیبر پختونخوا میں اور سابقہ فاٹا میں اس طرح کی کوئی لہر نظر نہیں آتی. نہیں ماجد نظامی صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا نا کہ دیکھیں اس میں جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے یا پولیٹیشنز ہیں ان کا بڑا کردار ہے کہ وہ رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں. تو ایک جب نیریٹو یہ بنایا جائے گا اور اس کو ڈرم بیٹنگ کی جائے گی اس کی کہ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ آپ کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے یا یہ آپریشن ہم نے روکنا ہے، ہم نے نہیں چلنے دینا، تو وہ رائے عامہ ہموار کیسے ہوگی؟ تو اس پہ تو بڑا کلیئر ایک سٹانس لیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے. جی بالکل، لیکن جب ہم نمبرز کو دیکھتے ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیے ہیں، جس طرح سے افواج پاکستان کے جوان وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، اسی طرح پولیس اہلکار بھی وہاں پہ جانے دے رہے ہیں. تو پولیس اہلکار تو خصوصاً خیبر پختونخوا سے ہی متعلق ہیں. تو اگر پولیس بھی فرنٹ لائن پر لڑ رہی ہے افواج پاکستان کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے ہی لوگ ہیں جو اس معاملے میں وفاقی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی بیان بازی کے معاملے کے اندر اور گراؤنڈ کی جو سچویشن ہے اس کے اندر چیزوں کو بہتر انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح وہاں پہ پریس کانفرنس میں بھی یہ سوال ہوا کہ حکومت کی بیان بازی تو ایک جانب ہے، لیکن پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، سول آرمڈ فورسز، یہ سب لوگ سیم. جی بالکل، اور وہ آپریشنز میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو گراؤنڈ کے اوپر تو یہ سچویشن ہے. تو جو پولیٹیکل نیریٹو کی بات انہوں نے کی وہ بالکل درست اس لیے ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے جو باقی پوائنٹس ہیں جن کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے شکایات ہیں، تو یہ تو صحافی، پیس ایکٹیوسٹ 10 سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر مکمل عمل درآمد کس نے کرنا ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے سامنے 26ویں آئینی ترمیم کی مثال موجود ہے، کس طرح سے افراتفری کے اندر ووٹ مینیج کیے گئے، پورے کیے گئے، اغوا کا الزام لگا، دوسرے الزام لگے. تو کیا کوئی ایسی قانون سازی نہیں کی جا سکتی جس سے نچلی عدالتوں کے اندر کوئی اصلاحات لے کے آئی جائیں؟ کیا ایسی قانون سازی نہیں کی جا سکتی کہ جس سے پروسیکیوشن کا نظام جو ہے وہ بہتر ہو؟ کیا کوئی ایسی قانون سازی نہیں کی جا سکتی کہ جس کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کی بجائے نچلی جو لوئر کورٹس کے ججز ہیں ان کے حوالے سے کوئی انقلابی فیصلے کیے جائیں، تاکہ جو اس وقت مسئلہ آ رہا ہے جس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بات کی کہ آپ کا کنوکشن ریٹ کیا ہے. تو اگر ان ساری باتوں کے اوپر وفاقی حکومت قانون سازی نہیں کرتی اور اس کے بعد وہاں پر مناسب اقدامات نہیں اٹھائے جاتے، تو اس کے اندر پھر ایک صوبائی حکومت قصوروار نہیں ہے. یہ ایک سسٹم کا مسئلہ ہے اور سسٹم سے اس چیز کا سوال بالکل ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. یہ اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے اگینسٹ ایک چارج شیٹ ہے، یہ اس پہ سارے لوگ ہی اوور دا پیریڈ آف ٹائم، ظاہر ہے ایک اگر کنوکشن ریٹ کم ہے یا پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہے تو پھر بہت سارے ادارے اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم جتنی پولیٹیکل گورنمنٹس رہی ہیں ان کا ہر ایک کا حصہ بقدر جسا ہے. اب عادل نظامی صاحب، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس وقت یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، ایک تو ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے وہ تناؤ کا شکار ہے، لیکن کے پی کے اپنے اندر جو تبدیلی ہے چیف منسٹر کی وہ بھی ہو رہی ہے. اور اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ وہ ریزگنیشن پہنچ گیا، یہ قبول کر لیا گیا ہے، اور کیا اس حوالے سے کوئی سیکنڈ آپشن بھی زیر غور ہے؟ جی بالکل، اس وقت جو سموتھ ٹرانزیشن ہے اس کے اوپر بہت سے سوالیہ نشانات موجود ہیں. اور جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ وفاقی حکومت نے ایک اگریسو سٹانس لیا ہے اور یہ بات بھی چل رہی ہے کہ جی جو نمبر گیم کا فرق آتا ہے 22 لوگوں کا، اس کو کسی طرح مینیج کیا جائے یا گورنر کی جانب سے کوئی اس طرح کے معاملات اٹھائے جائیں. تو بالکل سہیل آفریدی کا بطور وزیر اعلیٰ حلف لینا اس تک میرا خیال ہے بہت سے اگر مگر ابھی موجود ہیں، اور تحریک انصاف کو اس حوالے سے بہت تدبیر کے ساتھ آگے چلنا ہوگا، کیونکہ ابھی تک کی سیاسی صورتحال میں ایسا نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون، وفاقی حکومت یا دیگر لوگ جو ہیں وہ اس کو بالکل ایک سموتھ سیلنگ کے طور پہ لے کے جانا چاہیں گے. تو بالکل اس کے اندر رکاوٹیں آئیں گی، اور اگر اس کے اندر تحریک انصاف کی بہتر تیاری نہ ہوئی تو ڈیفینیٹلی ان کو مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. نہیں تو بانی پی ٹی آئی نے جو یہ فیصلہ کیا ہے، اس میں آپ کو کیا حکمت چھپی ہوئی نظر آتی ہے؟ دیکھیے، اس میں تو بڑی سادہ سی حکمت ہے کہ اس کے اوپر جو بیانات ہیں وہ تو دہشت گردی اور آپریشن کے حوالے سے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بہت بڑی ریزن ہے. بنیادی مسئلہ تو پارٹی اختلافات کا ہے، جس کے اندر مختلف دھڑے موجود ہیں جو اگریسو سٹانس رکھنے والے، مزاحمتی بیانیاں رکھنے والے ہیں،
وہ کئی مہینوں سے کوشش کر رہے تھے کہ ان کو مختلف جگہوں پہ سپیس ملے اور آہستہ آہستہ ان کو مختلف MNAs میں، پارلیمنٹ کے اندر، صوبائی حکومت میں، پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا میں ان کو آہستہ آہستہ سپیس ملی ہے. اور یہ انہوں نے اپنی سب سے بڑی اب تک کی کامیابی حاصل کی ہے کہ انہوں نے پارٹی کی جو گروپنگ ہے اس کے اندر اپنی فوٹنگ بہتر کی ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی کسی بہت بڑے نظریاتی، علمی یا فکری محاذ کے اوپر عمران خان نے فیصلہ لیا ہے. یہ پارٹی اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر چیف منسٹر تبدیل ہو بھی جاتا ہے اس کے چیلنجز وہی رہیں گے، اور ان چیلنجز کے اندر سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ جس طرح علی امین گنڈاپور 24 گھنٹے وفاق سے رابطے میں رہتے تھے کیونکہ ان کے آفس کا تقاضا ہے، اسی طرح سہیل آفریدی کو بھی یہی کرنا پڑے گا، اور پھر معاملہ وہیں سے نہیں. لیکن جو گراؤنڈز ان کی تبدیلی کے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتائے وہ یہ تھے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جو پالیسیز تھی they were very much in line with the federal government اور اسٹیبلشمنٹ، جو خان صاحب کو پسند نہیں تھی، اس لیے وہ تبدیل ہوا ہے. جی بالکل، یہ انہوں نے بات کی ہے، لیکن میں اس سے اختلاف اس لیے کر رہا ہوں کہ آنے والے چیف منسٹر کو بھی یہی کرنا پڑے گا. کیا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مشترکہ مفادات کونسل میں نہیں جائیں گے؟ کیا وہ پرائم منسٹر ہو سکتا ہے سر خان صاحب یہ چاہتے ہو کہ وہ نہ جائے اور تصادم بڑھے؟ جی بالکل، وہ تو یہ چاہتے ہیں، لیکن جب آپ چیف منسٹر کا حلف لے لیتے ہیں تو اس کے بعد اس آفس کے تقاضے جو ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ماجد زاوی صاحب، I have to take a break here. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتا ہیں. غزہ امن کی طرف بڑھ چکا ہے. اسرائیل اور فلسطین میں جو معاہدہ طے پایا ہے اس کو نیتن یاہو کی کابینہ کی جانب سے منظور کر لیا گیا ہے. یہ معاہدہ نہ صرف خطے میں ایک نئی سیاسی فضا کی امید دلاتا ہے بلکہ ایک بار پھر دنیا کی نظریں اس بات پر مرکوز ہے کہ آیا اسرائیل میں عمل پر دیانتداری سے یہ عمل کرے گا یا پھر نہیں، کیونکہ نیتن یاہو کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ حکومت نے تمام یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فریم ورک کی منظوری دے دی ہے جو بظاہر انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت ایک مثبت اقدام ہے. تاہم ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے اس اعلان کو محتاط امید کے ساتھ ہی دیکھا جا رہا ہے. اب معاہدے کے مطابق اسرائیلی افواج غزہ کے اندر سے نئی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں گی، جبکہ امریکہ اس کے نفاذ کی نگرانی کے لیے تقریباً 200 جو فوجی ہے وہ تعینات کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ مصر اور قطر کی مشترکہ فورس بھی عمل درآمد کی ضامن ہوگی، جو اس بات کی علامت ہے کہ علاقائی طاقتیں اس بار امن کے عمل کو کسی حد تک سنجیدگی سے لے رہی ہیں. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل اس معاہدے کی روح کے مطابق مکمل عمل درآمد کرے گا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسرائیل کے ماضی میں کیے گئے کئی معاہدے یا تو یک طرفہ اقدامات کے ذریعے بے اثر کر دیے گئے یا ان پر جزوی طور پر ہی ہوا ہے. 1993 کا اوسلو معاہدہ اس کی ایک نمایاں مثال ہے جس میں فلسطینی اتھارٹی کو خود مختاری کا وعدہ دیا گیا تھا، لیکن اسرائیلی بستیاں بدستور پھیلتی رہیں. اسی طرح 2003 کے جو کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہے، روڈ میپ جو پیس ہے، اس میں بھی اسرائیل نے کئی وعدوں پر عمل نہیں کیا، جیسا کہ مقبوضہ علاقوں سے فوجی انخلا اور بستیوں کی تعمیر روکنے کے حوالے سے وعدہ خلافی کی گئی. پھر 2005 میں غزہ سے انخلا کے باوجود اسرائیل نے غزہ کی سرحدوں، فضائی حدود اور سمندری راستوں پر مکمل کنٹرول برقرار رکھا، جس کو بعد میں عالمی مبصرین نے قبضے کی ایک نئی شکل قرار دیا تھا. اسی طرح 2014 کے سیز فائر معاہدے کے بعد بھی اسرائیلی فضائی حملے دوبارہ شروع ہو گئے اور انسانی امداد کی راہیں محدود کر دی گئی تھی. یہی وہ تاریخی پس منظر ہے جو موجودہ امن معاہدے پر شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے کہ اب امن معاہدے کی بازگشت تو ہے، لیکن کیا یہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچے گا، اس پر عمل درآمد بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایک کیس آتے ہیں کہ ایک اور امپورٹنٹ سٹوری شیئر کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. امیر بالاج قتل کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے. پنجاب پولیس کی جانب سے امیر بالاج ٹیپو قتل کیس کے مرکزی ملزم خواجہ تعریف گلشن عرف ٹیفی بٹ کی دبئی سے گرفتاری اور پاکستان منتقلی ایک اہم پیش رفت ہے جو نہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بین الاقوامی سطح پر بڑھتی ہوئی فعالیت کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ ماضی میں طاقتور سمجھے جانے والے افراد اب قانون کے شکنجے سے بچ نہیں سکتے. ٹیفی بٹ پر الزام ہے کہ اس نے فروری 2024 میں لاہور میں ہونے والی ایک شادی کی تقریب کے دوران امیر بالاج ٹیپو کو فائرنگ کر کے قتل کیا. یہ واقعہ اس وقت شہر بھر میں خوف و ہراس کا باعث بنا تھا کیونکہ مقتول کا تعلق ایک بااثر کاروباری اور سماجی خاندان سے تھا جسے ماضی میں ٹیپو ٹرکا والا کے نام سے جانا جاتا رہا ہے. ٹیفی بٹ کی گرفتاری سے قبل اس مقدمے کے کئی اہم کردار یا تو پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے تھے یا ملک سے فرار ہو گئے تھے، جن میں احسن شاہ بھی شامل ہے جو مبینہ طور پر اس کیس کا مرکزی کردار تھا. تاہم ٹیفی بٹ کی گرفتاری سے کیس میں ایک نئی جان پڑ گئی ہے کیونکہ اب عدالت میں براہ راست ثبوت اور بیانات سامنے آنے کا امکان بڑھ گیا ہے. یعنی ٹیفی بٹ کی گرفتاری
اور وطن واپسی کیس میں اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال دبئی کی عدالت میں جب تیفی بٹ کو پیش کیا گیا تو اس نے رضاکارانہ طور پر پاکستان واپسی اور مقدمات کا سامنا کرنے کی حامی بھری، جس کے بعد اس کو پنجاب پولیس کے حوالے کیا گیا۔ یہ پہلو اور ہے کہ ایک طویل عرصے تک بیرون ملک رہنے کے بعد ایک مطلوب شخص کا از خود وطن واپسی پر آمادہ ہونا محض قانونی دباؤ کا نتیجہ نہیں بلکہ ممکنہ طور پر بین الاقوامی سطح پر بڑھتی ہوئی پولیس رابطہ کاری اور سفارتی تعاون کی علامت بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس سے الٹیمیٹلی نکلتا کیا ہے، کیا یہ کنکلوسیو ہو پاتا ہے یا نہیں۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔